الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا مولانا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحر هم مغرقون خذ يدي سائلنا أشقالنا امدادكم نظرا جغم مادادكم در دین و دنیا شادکم یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجراج اشتیاق واسطے میرے بد میں عاشقاں ہمشا سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت نال مل کے پڑھ لو سارے بیلی صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین پردیس وچ لٹ گیا گھرانہ حسین دا پردیس وچ لٹ گیا گھرانہ حسین دا غمزدہ ویکھیا نانا حسین دا غمزدہ ویکھیا نانا حسین دا اللہ تعالیٰ دی
دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب دولت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ماہ محرم شریف دا اج دوسرا جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ دے اندر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال سب مسلماناں نوں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات دی وقار قرآن پاک دے وچوں سورہ احزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 33 آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتی ہے، ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات مینوں حق کہن دی تانوں سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تے یہ چاہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تواڈے گھر والیاں نوں ہر ناپاکی تو ہر پلیتی تو دور کرے اور انہاں نوں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس دے اندر آیا کریمہ دا جڑا پہلا جملہ فرمایا انما، ایک کلمہ حسر ایدہ معنی اے وی کہ اپنے ارد گرد دائرہ کھچ لینا۔ جس وقت کوئی بندہ چلے تے بہندا ہے تو اپنے ارد گرد دائرہ لگا لیندا کہ اس دائرے دے وچوں کوئی باہر جا نہیں سکتا تے کوئی باہروں اس دائرے دے وچ آ نہیں سکتا۔ اگر میں ایک لفظ دا معنی کراں تو ٹائم ایتے ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال میں موضوع لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا یرید کا مفہوم ہے صیغہ مضارع کہ اللہ ارادہ فرماندا ہے۔ ایتھے ایک گل کا شبہ پیندا ہے کہ اللہ پاک دے ازل تو ارادہ ابد تک جیڑی رب نے گل کرنی سی وہ تو کر چھڈی پہلے دن تو، لیکن قرآن بعد وچ آیا تے ایتھے پھر اللہ پاک نے کدو ارادہ فرمایا، یہ کدو رب نے ارادہ کیتا کہ ہر شے جدو اللہ ارادہ کردا تے وہ کن کہندا تے ہر چیز ہو جاندی۔ لیکن اے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کیتا محبوب تواڈے گھر والیاں نوں ہر پاکی پلیتی تو دور کر دئیے، اے رب نے ارادہ کدو کیتا؟ ایتھے یرید تو معنی میں اظہار کہ جس وقت ضرورت آئی ادو رب نے ارادہ فرما دیتا۔ اور ایدی دلیل قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور دے اندر 18ویں سپارے دے اندر فرمایا ھذا بہتان عظیم، جس وقت منافقان ام المؤمنین معاشر صدیقہ سلام اللہ علیہا دے اتے الزام تراشی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر پوری سورت نور نازل فرما دیتے۔ اس وقت ضرورت پیش آئی، جدو ضرورت پیش آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورت نازل فرماتی۔ ہن دوجا سوال ہے کہ ہن تے قرآن دے آن دا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ قرآن میرے آقا تے مکمل ہو گیا، لہذا اگر ہن اللہ پاک نو کسی چیز دے اظہار دی ضرورت ہوئی تے ہن رب کیویں فرمائے گا؟ اج بھی اہل بیت الطہار سادات اکبار انہاں دی پاکیزگی دا اللہ تبارک و تعالی اظہار فرماندا۔ ایک بات سنو پھر انشاءاللہ تعالی گل سمجھ آ جائے گی۔ ابو جعفر بن محمد آپ فرماندے نے کہ ایک زینب نامی عورت نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اور انہیں دسیا کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد وچوں ہاں
مولا علی دی اولاد وچوں اے اس عورت نے دعویٰ کیتا انہاں دنوں دے اندر متوکل خلیفہ وقت سی اپنے جتنے بھی حامی نے انہوں نے اکٹھیاں کر کے انہیں یہ گل کی انہیں کیا ایک بندہ یا بی بی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دے اور خاندان نبوت وچوں خاندان رسالت وچوں اور اے دعویٰ کرے کہ میں سجدہ وچوں ہاں انہوں کیویں پہچانیا جائے گا کہ اے بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہن اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں سید ہاں ہووے نا تے انہوں کیویں پرکھیا جائے گا کیویں سیاںیا جائے گا کہ اے بندہ سید ہے وے کہ نہیں ہے آسان کر دیا جیڑا سی حاکم وقت انہیں اپنی رایا جنہیں بھی بندے بیٹھے سی سمجھ آ رہی ہے نا گل انہیں سارے اپنے بزرگوں کو اپنے وزیراں کو مشیراں کو انہیں آکھیا بھی مینوں یہ دسو کہ کیویں پرکھیا جائے کہ اے بی بی سجدہ دی ہے کہ نہیں ہے کوئی اے دی نشانی دسو تو اس وقت جنہیں بھی اتنے بیٹھے سن سارے نے کیا انہوں نے کہا اسی نہیں اس گل کا جواب دے سکتے اگر تو اس گل کا جواب لینا ہے تو پھر امام موسیٰ رضا نو بلاؤ اے بھی امام زین العابدین کی لڑی دے وچوں 8ویں یا 9ویں امام نے 7ویں امام موسیٰ رضا نو بلاؤ انہیں کیا پھر کی ہوئے گا حاکم وقت نے کیا اگر میں انہوں نے بلاواں تے کی ہوئے گا انہیں کہا جو تانوں دسن گے کہ کیویں پتہ لگدا ہے کہ سید کون ہے تے غیر سید کون ہے کیونکہ وہ آپ اہل بیت و طہار دے افراد نے اس واسطے تسی انہوں نے بلاؤ وہ تہاڈا مسئلہ حل کر دیں امام موسیٰ رضا کی طرف سنیا بھیجیا آپ تشریف لے کے آئے حاکم وقت نے اپنی مستند دے نال بٹھایا تحفے تحائف پیش کیتے عرض کردی حضور سوال ہے کہ ایک عورت نے سید ہونے دا دعویٰ کیتا اور وہ کہندی ہے میں آل نبی ہاں اولاد علی ہاں اور انہیں نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہن اے سچ ہے کہ جھوٹے اس سید زادی ہے کہ نہیں ہے پرکھنا کیویں پتہ لگے گا آپ نے فرمایا جنگلی درندے شیر چیتا وغیرہ انہاں نو اس عورت نو لے جاؤ تے انہوں انہاں دے پنجرے وچ سٹ دیو اگر تے سونگ کے او دی تعظیم وچ بیٹھ گیا تے سید زادی ہے تے جے پاڑ چھڈیا بڑی توجہ طلب بات ہے پتہ لگا جانور بھی سجدہ دا حیا کرتے ہیں جانور خونی درندے بھی جڑے نے جنہاں نو چنگے برے دی تمیز ہی نہیں ہے جڑا ہے ہی درندہ انہوں بھی پتا کہ نسل رسول کی چیز خون رسول دی خوشبو دا انہوں بھی پتا جس وقت امام موسیٰ رضا نے گل کی تھی حاکم وقت نے اپنے سپاہیاں حکم دیتا اس بی بی نو لے جاؤ جدو بی بی نو لے کے ٹرے قریب ہے کہ او جنگل او پنجرے دے کول پہنچ دے کہ پنجرہ کھول کے شیر دے اگے اس بی بی نو سٹ دے جدو نے ویکھیا سامنے درندہ شیر کھڑا انہیں رولا پاتا نے کہا میں جھوٹی ہاں مینوں ادھر نہ سٹیا جے مینوں کھا جائے گا ہن اوتھے جننے وزیر بیٹھے نے جننے مشیر بیٹھے نے انہوں نے کہا عورت تے من گئی ہے لیکن بادشاہ کا کام تے کر انہیں کہا کی انہیں کہا اس شیر نو امام موسیٰ رضا تے چھڈ پھر پتہ لگ جائے گا کہ واقعی گل دے وچ سچائی ہے کہ نہیں ہے حاکم وقت نے کہا انہیں کہا پھر ہن انج نہیں تواڈے بھی گل میں پوری کراں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے انہیں کہا کی انہیں کہا کسی قسم دا شبہ نہ رہ جائے 3 دن تک شیراں نو پانا کچھ نہیں بھکھے رہن دے 3 دن انہاں نو کچھ نہیں پانا اگر میں ہن اوندا جانور دا شیر دا پنجرہ کھول دیا تے ہو سکتا کوئی بعد وچوں کہن والا بھی کہہ دے کہ شیر تے رجیا سی تاں نہیں امام موسیٰ رضا دے نیڑے آیا فرمایا 3 دن انہوں بھکھا رکھو حاکم وقت نے جس وقت یہ گل کی 3 دن انہوں بھکھا رکھو اس تو بعد یہ آزمائش کریں گے 3 دن بھکھا رکھن تو بعد سارے سیف جگہ دے ہوتے یعنی کہہ لو کہ اونچی جگہ دے ہوتے بادشاہ اور وزیر سارے ہوتے کھڑے ہو گئے ایک بندہ جڑا شیراں نو
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਨਵਰ ਸਜਦਾ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕਾਸਦ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹੱਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। سارے شیر باہر نکلے تے آگے امام موسیٰ رضا دے قدمی پہ گئے سنگتے نے، اور سنگ کے جس طرح عام رکھ میں کتا رکھیا ہوئے تو لیٹنیاں لاندا کدی اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے، اس طرح کوئی امام موسیٰ رضا دے کوئی اگے ہوندا ہے کوئی پیچھے ہوندا ہے۔ فرمایا حاکم وقت نو متوکل دیکھ لیا اے فاطمہ دے دودھ دی کہ جانور بھی خون رسول دا حیا کر دے۔ ہن ایتھے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک پیش کرنا، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ تے میں پیش کرنا۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، میرے تے تیرے لجپالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم ایمان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان وأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض۔ امام الانبیاء تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اوے میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، فرمایا آسمان جیڑا ہے اے ستاریاں دی وجہ دے نال قائم ہے، اگر آسماناں تے ستارے نہ ہون آسمان ٹوٹ کے بکھر جاوے۔ فرمایا آسمان ستاریاں دی وجہ نال قائم ہے، اے زمین جیڑی ہے میری اہل بیت دی وجہ نال آسمانہ تے ستارے نہ ہون آسمان ٹوٹ کے بکھر جاوے، زمین تے میری اہل بیت نہ ہوئے، زمین غرق ہو جاوے، پھر میں کیوں نہ کما کر احترام سیدانا۔ جنہاں نے حجے تک بھی نہیں بولے انہاں دی بھی خدمت اندر گزارش ہے، تسی بھی محبت نال کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ کر احترام سیدانا، کر احترام سیدانا، سارا جہان کر احترام سیدانا، سارا جہان سیدانا۔ جڑے جڑے سیداں دے منن والے ذرا ہاتھ چکو، سارے منن والے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ منکر دا ایتھے کام کی ہے؟ منکر نو تے باہر سن کے گل لگ جانی ہے نا، تو اور تے نہیں نہ ہون لگا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ تے پھر جے تسی ماشاءاللہ سارے سجدہ دے منن والے ہو، ہر ایک نے کسے نہ کسے سید زادے دے تھاں وچ ہاتھ دتے نے، تے پھر کرا ذرا فضا گونجنی چاہیے نا۔ سارے احترام سیداں، تہاڈی آواز نہیں آئی، میں نہ تہاڈی بھی آواز آوے۔ کر احترام سیداں، سارا جہان کر احترام سیداں، سارا جہان جس سیداں جانا جنت نو ہر لے سیداں، سارا جہان سیداں کر احترام۔ اے جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل دی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا آسمان دے اوپر ستارے نہ ہون آسمان ٹوٹ کے بکھر جاوے، زمین دے اوپر میری اہل بیت نہ ہوے، زمین غرق ہو جاوے، پتہ لگا آسمان بھی قائم ہے ستاریاں دی وجہ دے نال، زمین بھی قائم ہے میرے نبی دی آل دی وجہ دے نال، زمین قائم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دی وجہ دے نال، نسل رسول دی وجہ دے نال۔ جس وقت سارے جانور جتنے بھی شیر نے امام موسیٰ رضا دی تعظیم واسطے جھک گیا، پھر بادشاہ حاکم وقت اٹھیا، پھر بڑے انعام و کرام دیتے۔ اچھا اتھے ایک بندہ بیٹھا سی، انہیں کہا بادشاہ تم ہی شیراں دے نیڑے ہو، تم ہی کہنا میں نسل رسول ہوں۔ انہیں کہا تم ہی آنا میں نسل رسول ہوں، شیر کے کھلے نے تینوں ہی نہ چیک کریے ذرا نیڑے ہو۔ انہیں کہا کیوں مروانے، کیوں مروانے، کیوں مروانے؟
اہل بیت دا دشمن جڑی میں بات کی انما دائرہ حسر ہے اے دے وچ جیڑا آ گیا ایتھوں جا نہیں سکدا تے باہروں کوئی چوڑا چمارا اے دے وچ آ نہیں سکدا باہر والا کوئی اے دے وچ آ نہیں سکدا تے جیڑا اندر آ گیا اندروں قرآن دی نصیحت کی اے جندرا میں نہیں ماریا یہ جندرا قرآن نے مار چھڑے تو جدو قرآن نے مار چھڑے آگے سے مائی دے لال دے وچ طاقت گئے توڑے اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنی گل دا ذمہ دار ہے سبحان اللہ کھول اگے فرمایا انما دا ترجمہ ہو گیا یرید دا ترجمہ ہو گیا ہن اگے فرمایا لیذھب عنکم الرجس تساں صرف اتنا سنیا ہونا میں تانوں اج اے وی دساں گا کہ قرآن نے پلیت آکھیا کنا اے تساں نہیں سنیا ہونا جڑی گل میں تانوں اج سناواں تساں صرف ایتھوں تک سنیا ہونا لیذھب عنکم الرجس کہ محبوب پلیتی اللہ پاک کہندا تیرے گھر والے تو دور رکھنی ہے میں تانوں اج وی دساں گا کہ رب نے پلیت آکھیا کنا بڑی سبحان اللہ تو میں صدقے نہ جاواں ویکھ دے کتاباں میرے کول پئیاں نے اللہ دے فضل و کرم نال باحوالہ گل ہوئی کسی نے وچ ویکھنا ہوے اٹھ کے کھڑا ہو کے ویکھ سکدا کسی نے بعد وچ ویکھنا ہوے بعد وچ ویکھ سکدا جس ویلے کسی دا دل کرے آ جائے اسی دکھا دیں پہلے تے میں قرآن دیاں آیتاں پڑھاں گا نا تے میں آیت دا نمبر بھی دساں گا تے میں سپارے دا نمبر بھی دساں گا ساڈے کول کسی نوں آਉਣ دی لوڑ ہی نہیں اپنے گھر بیٹھے ہی ویکھ لوے اس تو سبحان اللہ تے ذرا پیر جڑا میں منڈ کے رکھنا تھلے نہیں آون دینا ہاں جی سبحان اللہ تھلے نہیں آون دے سبحان اللہ تھلے آ گئی تے میں بھی تھلے آ جانا انشاءاللہ تعالی باقی نہ سبحان اللہ تھلے ہونی نہ اسا تھلے ہونے انشاءاللہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس آؤ ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کریے قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 3 فرمایا فاجتنبوا الرجس تو میں دسنا کہ پلیتی کیڑی ہے جہدے تو اللہ نے نبی دے گھر والےاں نوں دور رکھیا اے تے سنیا نا کہ اللہ نے پلیتی دور کر چھڈی اسی یہ بھی تے ویکھنا نا او کیڑی پلیتی جہدے تو اللہ نے نبی دے گھر والےاں نوں بچایا اے بھی سننا ہے اے بھی دسنا تانوں فرمایا فاجتنبوا الرجس یہ تیرے میرے واسطے حکم ہے اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس تسی پلیتی تو دور رہو یا اللہ کون فرمایا کوئی حاجی ہے تو تاں پلیتی تو دور رہے کوئی نمازی ہے تو تاں حکم ہے فاجتنبوا الرجس پلیتی تو دور رہے کوئی روزہ دار ہے تو تاں پلیتی تو دور رہے کوئی جہاد کرنے والا ہے تاں پلیتی تو دور رہے عبادت کرنے والا ہے تاں او دے واسطے حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی ریاضت کرنے والا او دے واسطے حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی خطیب ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی ادیب ہے انہوں حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی مقرر ہے حکم ہے پلیتی تو دور رہے نانا آگے چلو کوئی پیر ہے حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی ولی ہے حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی حکم ہے پلیتی تو دور رہے کوئی کتب ہے حکم ہے پلیتی تو دور رہے صدقے نہ جانا جب نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیذھب عنکم الرجس پلیتی اینو رب حکم کردا نبی دے گھر والے دے زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد سجے کھبے دھیان مار کے کوئی یزید دا حامی تے نہیں بیٹھا سجے کھبے دھیان مار کے مارا گیا کرنا کوئی یزید دا حامی تے نہیں بیٹھا نہیں تے پھر دونوں ہاتھ چاہ کے حسین جدے ہاتھ سلامت نے چکو حسین دے نام دے ہاتھ اپنے حسین 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 جزید جواب جو نا پتہ لگے حسینی بیٹھے اچھا یہ تو تک آ گیا آؤ ہن قرآن دیاں 14 دے نام دیاں 14 آیتاں سنو 14 دے نام تے 14 آیتاں سنو یہ چشتی ملانگے 12 دے بھی من گئی 14 نو بھی من گئی سمجھ آئی گل اگر کسی نے دے دے جو ہوے
اپنا کوئی خندش یا کوئی متاع دے طور تے کوئی خلل ہوے اودی اپنی مرضی ہے باقی ساڈے سر تے قرآن رکھ کے دیکھ لے اسی اہل بیت دے منکر نہیں ہیں محبت کرنے والے ہیں میں 14 دے نام میں 14 آیات پیش کرن لگا ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ تے شروع کرو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون پہلی آیت آؤ لگے دوسری سنو دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون تیسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس اگے اللہ تبارک و تعالی نے پنجویں مقام کے اوپر ارشاد فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اگے آجو چھویں مقام کے اوپر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس اگے ساتویں مقام کے اوپر فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا مقام کو خالق کائنات نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان اگے نویں مقام کے اوپر فرمایا واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا اگے 10ویں مقام کے اوپر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا 14 پلیتیاں نے میرے کو ترتیب الٹ ہو گئی ہے گنتی غلط گن گیا ایتا میں پوریاں 14 کر چھڑی جانی اے او چیزاں نے جنہ تو رب نے نبی دے گھر والےاں نوں دور کیتا ہن تسی آکھو کہ ایتا پڑھیاں نے سانوں کیڑا ترجمہ دسیا جی ایتا دے نمبر دساں کیوں جی نمبر دساں لو جی پہلی جیڑی آیت میں آپ احباب دے سامنے پیش کی تھی 7ویں سپارے دے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 جیڑے تو سنن ہوندے نا تے سبحان اللہ کیا کرنا دوجی جیڑی آیت میں پیش کی تھی اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 9 سورہ انعام آیت نمبر 146 اگے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 171 اس تو اگے آ جاؤ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 95 اس تو اگے آ جاؤ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 100 اگے آؤ سورہ حج آیت نمبر 30 اگے آؤ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 125 اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 22 آیت نمبر 122 فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا محبوب کے گھر والے اللہ پاک نے تانوں ہر قسم دی پلیتی تو پاک کر چھڈیا ہر قسم دی پلیتی تو اللہ پاک نے تانوں پاک کر چھڈیا ہن جیڑی پہلی آیت ہے دا ترجمہ سن لو میں ہن اشارہ کر صرف ترجمہ تھوڑا کہ کیڑیاں شیواں نے جنہاں تو رب نے اپنے نبی دے گھر والےاں نوں پاک کر چھڈیا پھر انشاءاللہ تعالی میں اپنا عقیدے دا نچوڑ بھی کرنا ہے فرمایا شراب اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی ہن ذرا دھیان نال سننا جی پھر پرکھنا جی میں تانوں تھرمامیٹر دین لگا کہ کیویں جانچنا کہ سید کون ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت قرآن تو جدا نہیں قرآن اہل بیت تو جدا نہیں نبی دے گھر والے قرآن تو جدا نہیں پتہ لگا کہ جیڑا سید قرآن تو بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ تعلق میرے نبی نے جوڑے فرمایا میرے گھر والے میری اہل بیت
قرآن تو جدا نہیں تے قرآن اہل بیت تو جدا نہیں. یہ پریکٹیکل کر کے سید نے کربلا چ وکھایا نہیں. یہ پریکٹیکل کر کے سید نے کربلا چ وکھایا نہیں. وکھایا کہ نہیں وکھایا؟ سارے نے ممبراں تے بیٹھ کے قرآن پڑھے نے. علی دے پتر نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا. کیوں پڑھیا؟ فرمایا نانا مصطفیٰ نے آکھیا میرے گھر والے قرآن تو جدا نہیں، قرآن تو جدا نہیں. فرمایا بڑے بڑے قاری پڑھ کے علی دا پتر نیزے دی نوک تے چڑھ کے پڑھ کے علی دا پتر نیزے دی نوک تے چڑھ کے پڑھے گا جتھے کوئی مائی دا لال نہیں پڑھ سکتا. دسیا نانا مصطفیٰ نے آکھیا قرآن اہل بیت تو جدا نہیں تے میری اہل بیت قرآن تو جدا نہیں. ہن میں تینوں تھرمامیٹر دین لگا. اے جراثیم جی دے وچ نہ ہون سمجھ لیں کہ 2 نمبر ہے. محبت نال آکھو نا کرو سبحان اللہ. اے چیزاں جی دے وچ نہ ہون آپ ہی پرکھ لیا جے. ساڈے تواڈے کول آਉਣ دی ضرورت نہیں، تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا. کیونکہ ہن قرآن پاک دا ترجمہ سنو. فرمایا شراب اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے دور کر دیتی ہے کیونکہ شراب نو رب نے نتیجے سا کیا. دوسرے نمبر دے اوتے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینو اندے تو دور کر چھڈیا. پتہ لگا جتھے شراب ہے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے شراب نہیں. کیونکہ شراب پلیت ہے، اللہ نے پلیتی دور کر چھڈی ہے. دوسرے مقام دے اوتے فرمایا بت جڑے نے اے اہل بیت دے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ من دون اللہ نے بت غیر اللہ نے بت پلیت نے بت ریجس سے. فرمایا جتھے بت نے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے بت نہیں. اگلی آیت کے اندر فرمایا بد عقیدگی بد عقیدہ سید نہیں ہو سکتا. سید وہ ہوے گا جڑا عقیدے دا سچا ہوے گا. بد عقیدہ سید نہیں ہوے گا. اور اگے فرمایا مردار اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا. جتھے مردار ہے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے مردار نہیں. فرمایا سور دا گوشت یہ اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا. اگلی گل سن کے سنیا تیرا کلیجہ ٹھر جاوے گا، گوانڈیاں نو وٹ پے جاوے گا. تیرا کلیجہ ٹھر جاوے گا، گوانڈیاں نو وٹ پے جائے گا. اللہ نے فرمایا جتھے اللہ دا عذاب ہے، جتھے اللہ دا عذاب ہے، جتھے اللہ دا عذاب ہے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے اللہ دا عذاب. جتھے اہل بیت ہے اوتھے اللہ دا عذاب نہیں تے جتھے اللہ دا عذاب ہے اوتھے اہل بیت ہے. تے جے اسی جا کے کسے سید دا بوا مل کے بہ جائیے آکھیے حضور رڑ گیا ڈوب گیا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تیرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اسی تے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے پیاں پریشانیاں گھیر لے آئے. اللہ فرماندا جتھے میرے نبی دی آل ہے اوتھے میرا عذاب نہیں، جتھے میرا عذاب ہے اوتھے میری آل نہیں. اسی تواڈے بوئے تے آ گئے ہاں، تسی نبی دی آل ہو، کرم نوازی فرما دیو. دسو اے دے وچ کیڑی گناہ والی گل ہے؟ اے دے وچ کیڑی عذاب والی گل ہے؟ کیڑی گناہ والی گل ہے؟ ہن اگے ایک ہور دساں. میں جو سارا ترجمہ پورا نہیں نہ کیتا. فرمایا جتھے منافقین نے منافقاں نوں رب پلیت آکھیا. ہاں جیڑی گل میں پیا کرنا نا میں نہیں آندا پیا. پہلے قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے ہن ترجمہ کر رہا. آیت دا نمبر بھی دس دیتا ہے، سپارے دا نمبر بھی دس دیتا ہے، سورت دا نام بھی دس چھڈیا. قرآن تواڈے کول بھی موجود ہے، تواڈے گھراں وچ بھی موجود ہے، تواڈیاں مسجداں وچ بھی موجود ہے. کھولو ترجمہ اے نہ ہوے میں ذمہ دار تے جے ترجمہ اے ہوئی ہوے پھر تینوں مننا پینا ہے. پھر ترجمہ اے ہوے پھر تینوں مننا پینا. پھر ساڈے تے اگل نہیں جھکنی. پھر تینوں پتہ لگ جائے گا سنیا دا کیتا او کیتا ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے دا فرمان ہے. فرمایا جتھے منافقین نے منافق اہل بیت دے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ جتھے منافق ہے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے منافق نہیں. اگے تیرا کلیجہ پھر جائے گا. فرمایا جتھے گمراہی ہے اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت ہے اوتھے گمراہی نہیں. جتھے اہل بیت ہے اوتھے گمراہی نہیں، جتھے گمراہی ہے اوتھے اہل بیت نہیں. پتہ لگا رب نے بتاں دی نجاست تو بھی اہل بیت نوں پاک کر چھڈیا، نفاق تو بھی پاک کر چھڈیا، منافقاں تو بھی پاک کر چھڈیا، منافقاں تو بھی پاک کر چھڈیا، مردار تو بھی پاک کر چھڈیا.
نہیں سکتا وہ جا نہیں سکتا اور آسان کرا جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت بولو بولو نا سارے یار جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت نہیں تے جتھے اہل بیت اوتھے پلیتی نہیں پتہ لگا پلیت نیڑے آ نہیں سکدا تے پاک دور جا نہیں سکدا تسی کی پہ کر دے ہو اہل بیت دا ذکر پہ کر دے ہو ٹیڈے جو منافقت ہوئے پلیتی ہوئے تو نہ لیا جاندہ ہے کہ رب نے آکھیا سونیا انہاں نوں میں اینج دا پاک کیتا کیونکہ پاک کرنے والا میں ہاں اے کیڑا لاڈو صوف نے پاک کیتا ہے میں پاک کیتا ہے تو اللہ کیویں دا کیتا ہے فرمایا اینج دا کیتا ہے قیامت جیڑا انہاں نال لگ جائے گا میں انہوں بھی پاک کر چھڑاں گا قیامت تک جیڑا انہاں دے نال لگے گا میں محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ اگلے والے ہونا کہنے دیں اللہ سلامت رکھے جی تو سارے خوش رہو آباد رہو وسدے رہو زہرا دا بابا نظر فرمائے تو اڈے داریاں تھے لج پالا دا ذکر پہ سنتے ہو اللہ پاک تو اڈے تے کرم نوازیاں فرمائے کیوں جنہیں نہ پاکاں دا ذکر کیتا نہ رب نے تھوڑ نہیں رہن دیتے انہیں اے گل ذہن دے وچ رکھ لیا جی تے اج تیری میری اولاد نال کو پیار کرن سانو بڑا چنگا لگدا چلیا تو تے زہرا دے جمعے نال پیار کردا جنت انہاں دی آ تینوں کو برا لگے تو وٹ تو نہیں لنگن دیندا مینوں سمجھ نہیں اوندی کل تو جنت کیویں لنگ جائے گا انہاں نال بغض رکھ کے جنت کیویں لنگ جائے گا اے مینوں نہیں سمجھ اوندی آؤ ہن اگے چلیے تھوڑا جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کریا شہادت میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کرنی کیونکہ کل 10 محرم ہے آج میں 9 دے بارے اور آج صرف اور صرف میں مختصر سے وقت دے وچ فضائل بیان کرا بلکہ میں کی فیا فضائل بیان کرنے 1400 سال ہو گئے اج تک تے کوئی کر نہیں سکیا وہ ساڈیاں نسلاں مک جانیاں نے لیکن انہاں دے فضائل نہیں مکنے انہاں دے فضائل میں تو انہاں دے فضائل میرے تیرے محتاج نے نہ چلیا اے او لوگ نے جنہاں دے فضائل اللہ دا قرآن پہ بیان کرنا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والے ہو ہر چیز اللہ نے تانوں دتی ہے میں کسی چیز دے تے اجر نہیں منگدا کسی چیز دا صلہ نہیں منگدا میں کوئی گل نہ حضور کی فرمایا میرے گھر والےاں نال پیار کریا جے میری اہل بیت نال پیار کریا جے میرے حسن نال پیار کریا جے میرے حسین نال پیار کریا جے بلکہ میں تے تانوں یہی آکھاں گا یا تے میں تیرا نبی ہر جمعے دے خوشی نہیں بول گے پر ایسے شعر دے اوپر تساں ضرور بولنا کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے سارے بابا دے بلند محبت نال مل کے پڑھو عظمت کسے خارجی نو دعوت نہیں حضور دے غلام نو دعوت ہے جڑا اپنے آپ نو حسینی کہندا دعوت اونوں ہے کسے بے ایمان نو دعوت نہیں جڑا حسینی صرف وہ بولے گا عظمت اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے زبان دیتی ہے پھر زبان نو روکنا نہیں بلکہ کھولنا ہے کیونکہ نبی دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں دا ذکر ہے اج ذکر امام حسین دا ہے اس واسطے اپنی زبان نو روکنا ہے بلکہ کھولنا ہے اللہ کرم نوازی فرمائے زہرا دا بابا راضی ہو جاوے محبت نال مل کے پڑھو تیری آواز مرادے دی جامعہ مسجد وچوں نکل کے سیدھی امام علی مقام دے روزے دے پہنچے اوتھوں چلدی سیدھی سیدہ زہرا دی بارگاہ دے اندر ہوندی مدینہ منورہ پہنچے میرے آقا ویکھن سیدہ ویکھن امام حسن ویکھن حسین ویکھن علی ویکھن اے ساڈے منن والے اج ساڈا ذکر کردے نے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والیو جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا او میری وجہ نال جڑا میری آل نال پیار کرے یا اللہ او نال پیار
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے زندہ باد زندہ باد فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے حدیث پاک پیش کر رہے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے میں نال پیار کرنا حضور کیوں فرمایا میری نسل تھوڑنی ہے عظمت بولنا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بولنا جانا تو دیکھنا غیر کی بات تو میرا عظمت آل نبی آؤ مسلمانوں میں دساں اسی کنہ دا ذکر پہ کرنے ہیں ایک شہزادہ جدا نام حسن ایک شہزادہ جدا نام حسین امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب میرے سامنے پہ ہوئی ہے سیاست کا دے اندر موجود ہے میرے تے تیرے لجپالا کا ممبر دے اوپر بیٹھے نے انج مسجد کا دروازہ کھلا ایک بچہ جدا نام حسن ایک دا نام حسین انہوں نے سورج رنگ دے کپڑے پائے نے میرے آقا ممبر تے بیٹھے نے دونوں شہزادے مسجد کے اندر آئے میرے آقا نے دیکھیا صحابہ نے دیکھیا جب وہ نظر گئی حضور دی آقا علیہ السلام نے ممبر چھڈیا جا کے بچے نو چکیا چک کے لے آ کے گوٹی دے وچ بٹھا دینے والوں کو اے میری آل میں انہاں نال پیار کرنا وا تسی بھی انہاں نال پیار کریا یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی اودے نال پیار کری عظمت عظمت نعرہ نعرہ زندہ باد زندہ باد دونوں شہزادے کھیڑ دینے پہ امام علی مقام امام حسن مجتبی دونوں کھیڑ دینے پہ میرے آقا پیار پہ کرتے نے سیدہ
عظمت آل نبی کلمے دا اجر نہیں منگدا نماز دا اجر نہیں منگدا حج دا اجر نہیں منگدا زکات دا اجر نہیں منگدا کچھ بھی نہیں منگدا میں تے آپ دین والا ہاں اگر کچھ کرنا ہی دے پھر اے کریا جے عظمت تھک تو نہیں گیا ٹائم ہو گیا یار ٹائم ہو گیا جی میں کہنا بس کر لو بج گیا انشاءاللہ کل یہ تو شروع کریں راتی کل انشاءاللہ تعالی عشاء دی نماز تو بعد مسجد اندر محفل شہادت ہے امام علی مقام یہ تو شروع کریں گا ایویں ہی آیا جی